حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، صرف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ بے پایا کرم ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے اس پرآشوب اور پرفتن دور میں ہمیں آج تک زندہ رکھا، اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، ساتھ ہی ساتھ آج سید الایام یوم جمعہ کے موقع پر اپنے گھر جمع فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کے ظاہر اور باطن کے درمیان ایک گہرا تعلق رکھا ہے۔ انسان اپنے ظاہر میں بھی وہی کام کرتا ہے جو حقیقت میں اس کا باطن ہوتا ہے۔ وہ اپنے باطن کو چھپا نہیں سکتا، وہ اپنے باطن کے موافق ہی اپنے ظاہر کو خود بخود بنا لیتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جو اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے تو اس کے کہنے کا تعلق اس کے دلی احساسات ہوتے ہیں،
اس کی فطرت ہوتی ہے، اس کی فطرت کے ساتھ ہی وہ عمل کرتا ہے۔ اس قاعدے سے اچھی طرح یہ بات ہمیں غور کرنی چاہیے اپنے اپنے باطن میں دیکھ کر کہ مجھ سے جو شر ہو رہا ہے، جو گناہ ہو رہا ہے ظاہر میں، اس کا میرے باطن سے تعلق ہے، میرے دل سے تعلق ہے۔ وہ دل کی برائی، فطرت کی خرابی، مزاج کی بدتمیزی جو دل میں ہے، وہ کبھی زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی آنکھ کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، کبھی ہاتھ پیر کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے بنایا، اس کی تخلیق کو اس طرح سے سجایا ہے۔ جو شخص کسی کے بارے میں، کسی اچھے کے بارے میں برا سوچے یا برا کہے، تو یہ اس کا بین ثبوت ہے کہ وہ بولنے والا خود انتہائی برا ہے۔ اور جو کسی اچھے کے بارے میں اچھا کہے تو یہ جس اچھے کی تعریف کر رہا ہے، یہ صرف اس اچھے کی اچھائی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جو اچھا بیان کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، یہ اس کی بھی اچھائی ہے۔ اگر اس کی فطرت میں اچھائی نہ ہوتی تو وہ کسی اور کی اچھائی کو بیان نہیں کرتا۔ اب اسی طرح سے قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی برے کی برائی بیان کرے تب بھی یہ برائی بیان کرنے والا برا ہے، کیونکہ اس نے برائی کو لیا ہے، اچھائی کو نہیں لیا۔ یہ کسی کی اچھائی یا برائی جب ہم بیان کرتے ہیں تو یہ تصفیہ کرتی ہے کہ ہم کتنے اچھے اور کتنے برے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی طبیعت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح سے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام علیہ رحمت و رضوان، ان کے حالات کو دیکھیں، انہوں نے زندگی میں کبھی کسی کی برائی نہیں کی۔ یہ بروں کو اچھا بنانے آئے ہیں۔ برا بھی ہوتا تو اس کے بارے میں اچھا تذکرہ کرتے، اور جو برے کو برا کہنا ہی ایک بہت بڑی برائی ہے، تو پھر اچھے کو برا کہنا یہ کتنی بڑی برائی ہوں گی۔ پھر اس میں بھی سب سے بڑے اچھے اور سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ پارسا اور سب سے زیادہ نیکی میں اور صالحیت میں ان سے بڑا کوئی نہ ہو، وہ کائنات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کے ذات کے بارے میں اگر کوئی برا کہنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی سب سے بڑا کائنات برا آدمی ہے۔ اس قاعدے سے خود بخود یہ بات واضح ہوتی ہے، سامنے آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کسی نے کوئی گستاخی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی برائی بیان کی تو سب کائنات میں روئے زمین پر سب سے زیادہ برا یہی شخص ہے، اس سے بڑا برا کوئی بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ابو جہل آیا اور آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بہت نازیبا الفاظ کیا، حضور کو بہت برا بھلا کہا۔ سرکار دو عالم نے اس کے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب تک وہ حضور کی برائی کرتا رہا، حضور خاموش سنتے رہے اور مسکراتے رہے، کچھ نہیں فرمایا۔ اور صحابہ کو بھی فرمایا کہ تم کچھ مت بولو، اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے روک دیا کہ اس کے جواب میں اس کی اس برائی پر کچھ مت کہو، خاموش رہو۔ وہ جب تک بولا، تھک جانے کے بعد واپس چلا گیا کہ بھئی یہ میرے بات کا جواب بھی نہیں دیتے۔ یہ ایک اصول ہے سرکار دو عالم نے یہاں بتایا کہ جب کوئی تمہارے بارے میں اس طرح برائی کرے تو اس کا جواب مت دو۔ تم اگر جواب دو گے تو اس کو اور بولنے میں مزہ آئے گا۔ وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ اس کے کہنے پر ہم بھی کچھ کہیں، اس کا مقصد ہی وہ ہے۔ وہ ہماری برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے جواب میں کچھ کہیں تو پھر وہ بڑھ چڑھ کر کچھ اور کہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اتنے
زیادہ طویل برے الفاظ استعمال کرنے پر نہ کچھ جواب دیا نہ کسی کو جواب دینے کا حکم دیا. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں. آپ کائنات کے سردار ہیں، آپ محبوب خدا ہے. حضور کی شان و عظمت کے بارے میں بیان کرنے لگے تو سرکار دو عالم پھر خاموش اسی حالت میں مسکراتے رہے. پھر آپ تعریف کیے، حضور کی شان بیان کی اور پھر بیٹھ گئے. تو جو صحابہ پہلے سے سرکار دو عالم کی صحبت جلیلہ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، تھوڑی دیر پہلے ابو جہل بھی آپ کے سامنے آیا تھا، آپ کے بارے میں برائی کہا تھا، آپ اس کے بھی برائی کہنے پر مسکراتے رہے، خاموش رہے. اور پھر ابو بکر آئے اور وہ تو آپ کی تعریف کرنے لگے، آپ نے پھر بھی مسکرایا اور خاموش رہے. یہ کیا بات ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکیمانہ جواب دیا ہے، ایسا حکمت والا جواب دیا ہے. حضور نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان مثل ایک آئینے کے ہوں. اللہ نے مجھے تمہارے درمیان ایک آئینے کی طرح بنا کر رکھا ہے. جو میرے سامنے آتا ہے وہ میرے سامنے اپنی ہی صورت کو دیکھتا ہے. ابو جہل آیا اور اتنی برائی کیا تو وہ گویا کہ مجھے آئینہ بنا کر اپنی آنکھ کو دیکھ کر خود کی برائی کر رہا تھا، وہ میری برائی نہیں کیا. اور ابو وہ کیوں؟ وہ تھا ہی برا، اسی لیے مجھ کو برا کہہ رہا تھا. وہ مجھ کو برا کہنا ہی اس کا اس بات کی علامت ہے کہ وہ برا ہے. اور ابو بکر صدیق آئے اور وہ میری تعریف کرنے لگے. وہ دراصل میری نہیں بلکہ اپنی ہی تعریف کر رہے تھے، کیونکہ میں ان کے لیے بھی آئینہ تھا. وہ میرے سامنے ٹھہر کر اپنی ہی ذات کو دیکھ کر اپنی تعریف کر رہے تھے. تو جو حضور کی تعریف کرتا ہے گویا کہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اپنے آئینے کو دیکھ کر، اپنے اندر کی فطرت کو دیکھ کر حضور کی تعریف کر رہا ہے. اب ایک بہت بڑا المیہ ہندوستان میں یہ بپا ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی. ہم وہ الفاظ بھی نہیں دہرا سکتے اور دہرانا بھی نہیں چاہیے. جنہوں نے گستاخی کی وہ الفاظ بھی لاتے نہیں تھے. حضور کے شان میں گستاخی کر دی. یہ تو اور ہم آگے بات کریں گے، یہ اس طرح سے جو کر رہا ہے یہ اس کی فطرت تھی. وہ حضور کی شان میں گستاخی کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں خود ایسا ہوں، میں خود ایسا آدمی ہوں. اس نے جو اوصاف حضور کے شان میں گستاخانہ کیے ہیں حقیقت میں وہ سارے اس کے اندر ہے، وہ سارے اس کے اندر ہے. جو باتیں حضور کے شان میں نفس کے طور بیان کیا وہ سب اس میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا. اب جس قوم کی تباہی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اللہ اپنی نافرمانوں کو مہلت دے دیتا ہے. یہاں تک کہ کفر اور شرک کے مرتکب کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. مگر کسی نے جب اپنے نبیوں کی گستاخی کی، رسولوں کی اہانت کی، رسولوں کے شان میں ان کی عظمت کو گھٹانے کے لیے کوئی کام کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سزا اور اپنے عذاب کی لاٹھی کو مؤخر نہیں رکھتا. یہ گویا کہ اپنی تباہی کا اعلان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور مکی دور شروع ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے ان ساروں کو خط لکھا. قیصر، کسریٰ، یہ جو بڑے بڑے تخت تھے ملک روم اور فارس کے، ایران کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، بادشاہ تھے، ان کو حضور خط لکھتے تھے اور اپنے نبوت کا اعلان کرتے، ان کو روانہ کرتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. کچھ بادشاہ تو وہ تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھ کر اپنے سر پر رکھ لیا اور احترام سے اس کو محفوظ کیا اور انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. جیسے نجاشی بادشاہ تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اسحما ان کا نام تھا. ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خط پہنچا تو وہ اٹھا کر اپنے سر پر ادب سے رکھ لیا
اور اس کو ایک خوشبو والے ڈبے میں محفوظ کیا اور اس کو عطر لگایا، خوشبو سے ملا اور کہا کہ اس میں جو بات آ رہی ہے یقیناً یہ وہی باتیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے تھے۔ وہ تھا عیسائی پہلے، مگر حضور کے خطوط کو لے کر ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا۔ اس کا انجام بہترین یہ سامنے آیا کہ جب اس کا وصال ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی میدان جنگ میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے میرے محبوب، وہ شخص جو آپ کے خط کو لے کر ادب کے ساتھ سر پہ رکھا، خوشبو کو ملا، محفوظ کیا، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ ایمان بھی لایا تھا حضور پر، لہذا محبوب اس کی صرف یہ خواہش تھی، اس کی صرف یہ تمنا اور آرزو تھی کہ اس کا جنازہ آپ پڑھائے۔ اتنا تو بہت زیادہ فاصلہ ہے، میں کیسے پڑھاؤں گا؟ حضور اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب آپ کو فاصلوں سے کیا تعلق ہے؟ فاصلے کب آپ کی شان میں دوری پیدا کر سکتے ہیں؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے سے اس جنگ کے میدان سے حبشہ تک کا جو فاصلہ ہے اس کو ختم کر دیا اور اس جنازے کو سرکار دو عالم کے سامنے رکھ دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اپنے سارے صحابہ کے ساتھ اس کا جنازہ بھی پڑھے۔ یہ کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ادب سے لیا اور اس کو عظمت سے رکھا، اور اس خط میں جو حضور کا فرمان تھا، منشا تھا، اس کو قبول کیا۔ ہمارے سامنے بھی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین خط ہے۔ اب ہم سوچیں گے بھئی ان کے لیے تو خط ملا، ہمارے لیے خط نہیں ہے۔ یہ جو قرآن رکھا ہوا ہے یہ قیامت تک کے لیے حضور کا خط ہے امت کے لیے، جس کو ہم نے اٹھا کر رکھ دیا۔ سر پہ تو رکھے اور گھر میں اٹھا کر رکھ دیے۔ سر پہ رکھنا اور پڑھنا تو کیا بات ہوئی؟ اگر وہ صرف احترام کرتا یہ اور بات تھی، مگر اس میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کیا اور اسلام قبول کیا۔ حضور نے سب کو خط دیا اور قیامت تک کی آنے والی امت کو بھی یہ خط قرآن کی شکل میں دیے، اور افسوس امت نے اس خط کو اٹھا کر رکھ دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں دی۔ اسی لیے یہ حالت ہے مسلمانوں کی، اسی لیے لوگ جرأت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ جو بہترین سہارا نمونہ تھا، بہترین، اب خزانوں کی کھوج لگانے والے نہیں ہیں، خزانے تلاش کرنے والے، دنیا کے خزانے تلاش کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے ہر خزانے کو اپنے کلام میں محفوظ کیا۔ نہ وہ نظر ہم نے پیدا کی، نہ وہ فن ہم نے سیکھا۔ خیر مضمون ہمارا اور ہے۔ وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط آنے پر یہ احترام کیا تو اس کو یہ صلہ ملا۔ کچھ بادشاہ وہ تھے جنہوں نے حضور کے خط کو لیا اور کہا کہ ہم اس پر سوچیں گے، مشورہ کریں گے اپنے وزیروں سے، اس کے بعد ہم جواب دیں گے۔ خط کی بے حرمتی نہیں کی اور خط کے مخالف کوئی اور خط لکھ کر نہیں بھیجا۔ خط جو لانے والے صحابہ تھے ان کو صرف یہ کہا کہ ہم اس خط کے بارے میں اپنے وزراء کے درمیان ہم بینچ رکھیں گے اور پھر اس پر غور کریں گے، پھر جواب دیں گے۔ یہ تو بات ختم ہو گئی۔ ہم ہمارے مضمون سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو، وہ جو ایران کا بادشاہ تھا، وہاں بھی ایک خط کو بھیجا۔ وہ نوشیروان عادل کا پوتا تھا جس کا نام خسرو پرویز تھا، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر پہنچے۔ وہ بیان کرتے ہیں جب یہ خط اس کے پاس حضور کا پہنچا تو اس میں لکھا ہوا تھا، پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے، لکھواتے، پھر اس کے بعد کہتے من محمد رسول اللہ، یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، الی ملک فلان، یہ فلاں سلطنت کے بادشاہ کی طرف۔ اور جس بادشاہ کو حضور خط لکھتے اس کو بادشاہ کہہ کر وہ لفظ استعمال کرتے تھے حضور، الی ملک قیصر، الی ملک کسرا، الی ملک ہرقل، اس طرح نام حضور لکھتے، اس کے ساتھ اس کا منصب بھی لکھتے تھے۔ حالانکہ حضور سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، کائنات کے یکتا اور حقیقی بادشاہ حضور ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اخلاق کو نوٹ کیجئے۔ جب ہم سیرت بیان کرتے ہیں تو سیرت میں انسانی تقاضے اور انسانی اخلاق کو کبھی فراموش نہ کرے۔
حضور جب اس کا وہ تو بادشاہ نہیں ہے، وہ تو کافر ہے، مشرک ہے، مگر دنیا والوں نے اس کو جو مقام دیا ہے، جس مقام پر وہ بظاہر قائم تھا، اس کو اس کا مقام دیا اور بتایا کہ یہ بھی اخلاق ہے، اس کو اس کا مقام دو۔ اگرچہ کہ مشرک ہے، وہ مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرنے والے تھے، مگر حضور نے اس کو بادشاہ کہا۔ اس نے جب خط پڑھا، اس کا غرور یہ تھا اس وقت، اب ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سنیے، ایران کا پوزیشن اس وقت کیا تھا، وہ ساری دنیا پر سپر پاور کی حیثیت تھی، 1000 سال سے آگ کی پرستش ہو رہی تھی، اور 8000 سال سے ایک خاندان آل ساسان کے نام سے 8000 سال، 800 نہیں، ایک ہی خاندان پیڑھی بپیڑھی اس سلطنت کو سنبھال رہی تھی، اور ان کا غرور اتنا آ گیا تھا کہ اب دنیا بھر تھوڑا تھوڑا وہ دنیا پر قبضہ کر رہے تھے، اب ساری دنیا پر ہماری ہی بادشاہت رہے گی، یہی ایک خاندان باقی رہ جائے گا، کسی خاندان کے اندر سلطنت اور بادشاہت باقی نہیں رہے گی۔ غرور، پیسہ اور منصب ایسی چیز ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے پیسہ آنے کے بعد، منصب آنے کے بعد انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے اب مجھ سے بڑا اختیار والا کوئی نہیں ہے، اب میں جو چاہے کر سکتا ہوں، حالانکہ یہ انسان اتنا مجبور ہے، اگر اس کے پیشاب کے راستے کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہلکا کر دے تو یہ اپنی پیشاب روک نہیں سکتا، پیشاب روک نہیں سکتا، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اگر پیشاب کو اللہ بند کر دے یہ نکال نہیں سکتا، وہ نکالتا جائے تو یہ بند نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انسان کو پیسے کا غرہ، نہ اس کا پیسہ اس کو کام آئے گا، نہ اس کی دولت یا عہدے کرسی کام آئیں گے، انسان کچھ اس کی حیثیت نہیں رکھتا، مگر کچھ چیزیں ایسی ہے دولت اور عہدے آ جانے کے بعد اب انسان اندھا ہو جاتا ہے، کسی کو فراموش نہیں کرتا، ہر بڑا چھوٹا اس کے سامنے ایک ہو جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا، اتنے بڑے زمانے سے آگ کی پرستش ہو رہی تھی، آگ دہکائی جاتی تھی، اس نے اعلان کر دیا کہ بھئی اب آگ کی پرستش چھوڑ دو، میری پرستش کرو، کیونکہ اب میں ہی ایک خدا ہوں، کیونکہ مجھ سے بڑا طاقتور روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا خسرو پرویز، انجام دے، لیکن اللہ، اب یہاں غور کیجئے، یہ بیک گراؤنڈ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا مگر اللہ کی پکڑ نہیں آئی ابھی اس پر۔ یہی تو اللہ کی شان ہے کہ بندے کی 1000 غلطیوں کو دیکھ کر پھر مہلت دیتا ہے، اس کے 1000 طریقے کے اکڑ کو، غرور کو، تکبر اور گھمنڈ کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت دیتا ہے۔ مگر ایک چیز ایسی ہے کہ جب وہ نبیوں یا ولیوں کے مقابل میں آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہلت کے سارے دیوار توڑ دیتا ہے، پھر اللہ کی پکڑ اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے صبور، بہت زیادہ برداشت کرنے والا، برداشت کا لفظ کہہ بھی نہیں سکتے، اس کی شان میں گستاخی ہے، وہ برداشت تو مجبوری میں انسان کرتا ہے، صبر بھی کہنا اللہ کی ذات کے لیے شایان شان نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ بندے کو اتنی مہلت دیتا ہے بس پوچھئے مت۔ اپنی زندگیوں کا حال دیکھیے، کتنے دن ہو گئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے یاد کر کے، کچھ تو وہ بھی ہو گئے کہ زندگی میں 50-60 سال ہو گئے، کبھی ایک لمحے کے لیے محبت سے اپنے مولا کو یاد ہی نہیں کیا۔ وہ کون خوش نصیب ہوں گے جو ہر لمحہ اپنے مولا کو محبت سے پکارتے، یہی وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی گنبدیں آباد ہوتی ہے، بارگاہ سلامت ہوتی ہے۔ تو بات یہ تھی کہ اس کو اتنا غرہ آ گیا تھا اس کے مقام پر، اعلان خدائی کا بھی کر دیا۔ ایسے میں خط آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کہتے ہیں کہ اسلام لا تو یہ دنیا اور آخرت کی ضمانت مل جائے گی، تو یہ جنت مل جائے گی۔ اس نے کہا یہ کون ایسا شخص ہے جس نے میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ لیا؟ خط میں تھا محمد رسول اللہ، من محمد رسول اللہ پہلے، حالانکہ ایسا پہلا لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے طرف سے خط آ رہا ہے اس کا نام پہلے ہوتا ہے، جس کو لکھا جا رہا ہے وہ بعد میں آتا ہے، تو اس کا نام بعد میں تھا۔ میرے نام سے پہلے اتنا بڑا میں بادشاہ ہوں، اپنا نام پہلے کیسے لکھ لیا؟ یہ کہا سب سے پہلی بات۔ دوسری بات، اس نے خط کو لیا اور خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ واحد بادشاہ تھا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو نہ جواب دیا، نہ اسلام قبول کیا، بلکہ الٹا جو ہے، کچھ بادشاہ وہ تھے جو سوچنے کے لیے مہلت لیتے تھے،
मशवरे के लिए मोहलत लेते थे। इसने खत को फाड़ दिया हुजूर के। अब सहाबी वापस, वो जो भी पैगाम लाने वाले थे वो वापस आ गए, और उसने उसके साथ ये किया कि यमन में बाजान उसका एक और हुक्मरान था, गवर्नर था, वो यमन भी उसके ही सल्तनत का हिस्सा था। तो उसने वहां खत लिखकर भेजा, कहा कि ये फला शख्स ये कौन है जो मुझे अपने मजहब की तरफ दावत देकर मुझे हुक्म दे रहा है, जाओ फौरन 2 अच्छे पहलवानों को भेजो और उस शख्स को मेरे सामने पेश करो। यानी नौज बिल्लाह उसने ये कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश किया जाए, मेरे सामने ठहराया जाए। तो यमन के बादशाह ने उसकी हुक्म की तामील करते हुए 2 बड़े तवाना मजबूत पहलवानों को भेजा सरकार दो आलम के पास। इधर हुजूर को इत्तला मिल गई कि उसने हुजूर का खत फाड़ दिया। हुजूर का खत फाड़ दिया। सहाबा में एक बड़ी तशवीश थी, सहाबा में एक बहुत हलचल मच गई थी कि सरकार दो आलम का खत फाड़ दिया, कितनी जुर्रत इसको है। तो हुजूर ने सहाबा को ठंडा करने के लिए सिर्फ यूं फरमाया, तुम मत घबराओ, उसने मेरा खत नहीं फाड़ा बल्कि अपनी जिंदगी को फाड़ लिया, उसने अपनी सल्तनत को फाड़ लिया, मेरे खत को नहीं फाड़ा उसने। हुजूर का खत तो कौन फाड़ सकता है, उसने अपनी जिंदगी को फाड़ लिया। ये कहा, उधर से वो 2 आदमी इधर पहुंचे जो पहलवान थे हुजूर के पास। तो हुजूर से पूरा सुनाया कि वो जो ईरान का बादशाह था उसके हुक्म से हम आपके पास आए, आप किसी भी सूरत से हमारे साथ चलेंगे या हम जबरदस्ती करके आपको लेकर जाएंगे। हुजूर ने बोला, ठीक है, आप लोग बड़े दूर से सफर करके आए हैं, बड़े थके होंगे, आप आराम कर ले, आप हमारे लिए मेहमान हैं, कल इंशाल्लाह हम आपके सवाल का जवाब देंगे, कल बात करेंगे। उनको ना हुजूर ने झिड़का, ना कोई जबरदस्ती की, कुछ नहीं किया। वो क्यों आए, क्यों थे? गिरफ्तार करने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए, गुस्ताखी करने के लिए आए थे। हुजूर ने उनके घर में जगह दी और कहा कि तुम हमारे मेहमान हो, कल सुबह हम बात करेंगे। इधर वो आराम के लिए, कल सुबह होगी तो हम बात करेंगे, अब लेके जाएंगे उनको, मसला तो आसान हो गया, ये समझकर सो गए। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुदरत का एक अजीब करिश्मा दिखाया। वो जो बादशाह था खुसरो परवेज, उधर उसके घरेलू मसाइल बिगड़ गए और बेटा जो उसका सगा बेटा था, अपने इस बाप को जो बादशाह था उसको कत्ल किया, बल्कि टुकड़े टुकड़े कर दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसने खुसरो परवेज बादशाह ने हुजूर के खत के जितने टुकड़े किए थे, उसके बेटे ने उसके जिस्म के उतने टुकड़े कर दिए थे, उसको बिल्कुल टुकड़े कर दिया बेटा। अब ये बात अभी मीडिया का दौर नहीं था ना, किसी को मालूम नहीं था, बात ज्यादा फैलने के लिए मोहलत नहीं थी, रातों रात बात हुई। सुबह ये जो पहलवान हुजूर के सामने आए हुजूर को लेकर जाने के लिए, तो हुजूर ने फरमाया, तुम क्यों आए हो? कहा कि फला बादशाह के हुक्म से। हमने तो कहा था भाई वो तो बादशाह रहा नहीं, अब वो तो मर गया, उसके तो इतने टुकड़े हो गए, वो उसके तो टुकड़े हो गए, वो तो जिंदा कहां रहा अब। कहा कि ये कैसे हो सकता है, वो इतना बड़ा बादशाह है, हम तो उसके बारे में ये तसव्वुर लोगों का था कि उसको कोई मौत ही नहीं है। ये भी तारीख में एक अजीब बात है, लेकिन ज्यादा सही नहीं है। उसने कुछ ऐसी चीज खा पी ली है जिससे मौत नहीं आती। ऐसी चीज कोई है? किसी ने मुझे सवाल किया कि कोई वजीफा बता, कोई आमिल है या कुछ है। वो ये बता रहे हैं कि एक ऐसी दवा मेरे पास है, वो खाएंगे तो कभी बूढ़े नहीं होंगे। अच्छी बात है, अगर ये है तो सारी जिंदगी लोग सारे वो वजीफा वो चीज खरीदने में लगा देंगे। फितरत से बगावत है ये, बिल्कुल ये अल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। ये ऐसे ही है जैसे अब दिन खत्म नहीं होगा, रात नहीं आएगी, दिन ऐसे ही रहेगा। ये कोई मानेगा? जब ये मुमकिन नहीं है तो फिर इंसान के बचपने से जवान होना, जवानी से बूढ़ा होना, ये लाजिमी अल्लाह की सुन्नत है। किसी की जवानी बाकी नहीं रही, कोई बूढ़ा नहीं हुआ, कोई बुढ़ापे से महफूज न रहा। सुम्मा तुरद्दूना इला, मैं उनको जवाब ये दिया कि छोड़ो उस हकीम और या आमिल जो बोल रहा है उसकी बात छोड़ो, कुरान कह रहा है सुम्मा तुरद्दूना इला अर्ज़लिल उमूरी, तुम कितनी ही जवानी हासिल करो, जवानी कितनी ही ज्यादा तुम्हारी उम्दा ताकतवर तवाना हो, लेकिन फिर हम तुमको बुढ़ापे की तरफ लाएंगे, बुढ़ापे की तरफ लौटाएंगे।
یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑھاپا طاری کریں گے، بڑھاپے کی طرف لائیں گے، یا بلکہ یہ فرمایا ہم تم کو تمہاری گھٹیا حالت کی طرف، تمہاری کمزور حالت کی طرف تم کو لوٹائیں گے. بڑھاپے کا بھی لفظ نہیں لایا. یعنی انسان کی ابتدا مجبور و محتاج شکل میں ہوئی. جیسے انسان پیدا ہوا کیا تھا؟ وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا تھا، بستر پہ رہا تو اسی حالت میں ہے، اپنے کام خود کر نہیں سکتا تھا، اتنا جو مجبور تھا. اللہ کہہ رہا ہے جس طرح سے تم پیدا ہوئے اور تمہارے اندر موت تھی، پھر ہم نے حیات ڈالی، اس کے بعد تم مجبور و محتاج تھے اتنے، ہم ایک دور پھر بلائیں گے کہ پھر تم جیسا ابتدا سے آئے ہو ویسے ہی انتہا میں ہو جاؤ گے، پھر تم ویسے ہی مجبور و محتاج ہو جاؤ گے، جہاں تک کہ وہ جو جان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تم موت سے نکلے تھے، پھر موت کی طرف لوٹائے جاؤ گے. خیر یہ بات تھی، اس نے جو ہے یہ بیچ کی بات کر دیا. اس جھمیلے میں مت جائیے. دنیا کو کچھ بھی مل جائے، انسان کچھ نہیں ہے. انسان کی اہمیت تو جب ہے کہ اس کو مولا مل جائے. ایسا نسخہ ویسا نسخہ، مرنے سے ڈرنا، بڑھاپے سے ڈرنا، یہ سب دیکھو. اگر جوانی ملے کیا کریں گے؟ جی کے کیا کرتے یہاں پہ؟ جی کے کیا کریں گے؟ یہ جس کے اندر یہاں جینے کی تمنا ہے، دنیا اچھی معلوم ہوتی ہے، وہ کبھی بھی صحیح انسان نہیں ہو سکتا. اس نے دنیا کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں گویا. خیر بات یہ تھی کہ وہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ وہ اس کا بیٹا اس کو قتل کر دیا، بادشاہ کو جس نے حضور کا خط پھاڑا تھا. ان لوگوں کو حضور نے بھیجا کہ جاؤ تم تحقیق کر کے آؤ، اگر میری بات غلط ہے تو تم مجھے لے کر جا سکتے ہو، خود میں تمہارے ساتھ آؤں گا. وہ پھر یمن گئے اپنے حکمران کے پاس، وہاں جا کر تحقیق کی تو وہاں تک خبریں پہنچ گئی ہے. اس نے، اس کے بیٹے نے خود خط لکھ کر بھیجا کہ میں نے اپنے باپ کو مار دیا، اب میں بادشاہ ہوں، جو حکم ہوگا وہ میرے حکم کے برابر ہوگا. تو اس بیٹے نے سب سے پہلا حکم دیا کہ میرے باپ نے جس ذات کے بارے میں، جس نبی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کو زبردستی گرفتار کر کے لاؤ، خبردار ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ان کے شان میں کوئی بے ادبی نہیں کرے گا. وہ جس انداز میں، جس حال میں رہے ان کو اس حال میں رہنے دو. اپنے ان پہلوانوں کو جو بہادر تھے ان کو واپس لے لیا جائے، ان کو بالکل تکلیف نہ دی جائے. جس نے یہ اعلان کر دیا. تو بات یہ عرض کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہستی بنایا کہ ساری جتنی بھی بلندیاں ہے وہ آقا دو جہاں کے بدولت ہے، حضور کی فرما برداری میں، حضور کی عظمت و شان میں. اور جتنی بھی نقصانات ہے اور جتنی بھی ذلتیں ہیں وہ حضور کی مخالفت میں ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَ الذِّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میری مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ذلت کو اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے. جس نے حضور کی گستاخی کی، حضور کے شان میں برا بھلا کہا، گویا کہ اس نے اپنی زندگی کا فیصلہ ذلت کا کر لیا. اب آپ کو ایک اور مثال بتاؤ، ایسا ہوگا کیا؟ چند دن پہلے، چند دن کا مطلب 2 سال پہلے، 1 سے 2 سال کے درمیان ایک وسیم رضوی حضور کے شان میں گستاخی کیا تھا. کہاں ہے وہ شخص؟ کہاں ہے وہ شخص؟ آپ کو اچھی طرح سے اس کے بارے میں جانکاری کر سکتے ہیں، آپ جائیے. وہ شخص کہاں ہے جو حضور کی شان میں گستاخی کیا؟ تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ حضور کی شان میں گستاخی کر کے وہ مذہب کو چھوڑ دیا اور دوسرے مذہب کو، پہلے ہندو مذہب کو قبول کر لیا، وہ جس کے اندر نام اپنا بدل لیا وہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ ہندو ہو گیا تو ہندوؤں نے اپنے وہ ہندوؤں کے اس مقام پر، مندروں کے اس مقام پر جانا چاہا جہاں پر صرف برہمن ہی جا سکتے ہیں، وہاں اس کو آنے نہیں دیا گیا. بھئی یہ تو ہمارا جگہ ہے، وہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں ایک خاص ذات کا ہی مقام ہے. جیسے آج ہمارے مذہب میں بھی یہ شروع ہو رہا، یہ فلاں کے اولاد ہے، فلاں کی اولاد ہے، ان کا ہی مقام ہے، ان کے بعد کسی کا مقام نہیں ہے. اسلام نے صرف بتا دیا کہ تم میں سے صرف عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر ایمان و تقویٰ ہے، وہی سب سے بڑا ہے اور بڑے مرتبے والا ہے. کسی خاندان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں خاندان کے احترام الگ ہے، احترام ادب کا مقام بالکل برحق ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے قاعدہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
तुम्हारे अंदर तकवा है और ईमान है, तो अल्लाह की नजर में, अल्लाह के मंशा के तहत तुम ही बड़े मकाम और इज्जत वाले हो। जब वो वहां जाने लगा तो उनको उसको रोक दिए, यहां तक कि उन्होंने उसके सारे जो कुछ भी जायदाद थे वो सब ले लिया और बहुत सारे केसेस उस पर दाखिल कर दिए, यहां तक कि वो हिंदू मजहब छोड़ दिया और सिख हो गया। फिर उन्होंने भी कबूल नहीं किया। अब वो कहां है किसी को पता नहीं, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये मजहब से नहीं, ये बात मजहब वालों की नहीं है। उन्होंने क्यों धुतकारा? बात ये नहीं, बात गुस्ताखी रसूल की है। वो हुजूर के शान में गुस्ताखी किया, हुजूर के शान में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया, तो उसकी लत ये लगी कि अल्लाह ताला सबसे बड़ी सजा ये दिया कि उसको ईमान से महरूम कर दिया। अब कहीं भी नहीं है उसके लिए ठिकाना ही नहीं है कोई। जब भी हमने यही कहा है कि ये हालत होगी इन लोगों की जो हुजूर के शान में गुस्ताखी करते हैं। अब फिर वही, क्योंकि ये कुरान का उसूल है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़ीन, ऐ मेरे महबूब जो आपके शान में गुस्ताखियां करते हैं उनके लिए हम काफी है, उनको हम देख लेंगे, आप छोड़ दे उनको, आप उनकी तरफ तवज्जो मत दे। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, वो लोग जो कुछ कहते हैं आपके दिल को तकलीफ होती होंगी, मगर आप थोड़ी देर के लिए सब्र कीजिए, एक वक्त आएगा हम उनको उनके अंजाम पर पहुंचाएंगे। मगर मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं, मुसलमानों का खून तो ये है कि मुसलमान कितना भी बुरा हो, कितना ही बेइल्म और बेअमल हो, मगर अपने नबी की शान को कभी उसमें कसर आने के लिए गुस्ताखी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हमने इस्लाम के कानून का एहतराम किया। ऐसा नहीं है, बाज लोगों के जहन में ये बात आती होगी कि भाई इतनी बड़ी गुस्ताखी किया, कोई मुसलमान उठता क्यों नहीं है? बहुत सारे तैयार है। मुसलमान का अपनी जान और माल से ज्यादा, हर शय से ज्यादा अजीज है। अरे बड़े दर्जे का मुसलमान होने की भी जरूरत नहीं है। हुजूर के शान में जब कोई गुस्ताखी करता है, उसका किस्सा तमाम करने के लिए एक मामूली सा मुसलमान भी काफी है, वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मुसलमान के ईमानी जज्बात है, उसके दिली कैफियत है। मगर हमने हिंदुस्तान के कानून का एहतराम किया, यहाँ की अदालतों का एहतराम किया कि यहाँ के लोग, यहाँ का इंसाफ, यहाँ की अदालतें इंसाफ करेगी, इसीलिए सिर्फ खामोश है। ये बात बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान जो है इस्लाम को ज्यादा पसंद करते हैं, इस्लाम को पहला दर्जा देते हैं, कानून को बाद का दर्जा देते हैं। ये बात का पहले का मसला ही नहीं है, ये दोनों दो हाथ है, मुसलमान के दो आंखें हैं। हिंदुस्तान का आईन का एहतराम इस्लाम खुद सिखाता है। ये क्यों नहीं किया? हमने उन गुस्ताखों के बारे में कोई अमली जवाब क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि इस्लाम ये कहता है तुम जिस वतन में रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो, वहां की कानून की पासदारी करना भी इस्लाम का एक हुक्म है। वहां के, इसलिए बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनी, मुसलमान का ये इसको समझना चाहिए। कई लोग इस्लाम कबूल किए हैं, इस्लाम के कानून के सामने, इस्लाम के निजाम के सामने मुसलमान अपनी किसी भी जरूरत को सामने नहीं रखता। हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है। आप देखिए, खिलाफत हजरत अली की है, खलीफा आप है, मगर काजी थे हजरत शुरैह रहमतुल्लाहि अलैह। ये ताबीन में से है, ताबी नहीं, काजी वो थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जीरा, वो जो जंग में तलवार की काट से महफूज रखने के लिए एक बुलेट प्रूफ जैसा बुलेट का है, वैसा जो है तलवार से बचने के लिए एक जीरा पहनते थे, लोहे का होता था। वो जो है एक यहूदी चुरा लिया। हजरत अली ने शिकायत की कि मेरा ये तो चुरा लिया है। तो अदालत में पेश हुए, काजी ने गवाह तलब की, जिसके कब्जे में जीरा है, अब वो उसका ही साबित होगा। जो दावा कर रहा है उसके लिए जरूरी है कि वो गवाह पेश करे कि ये मेरा है। तो फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला को काजी ने हुक्म दिया कि आप गवाह पेश करो। हजरत अली ने इमाम हसन रजी अल्लाह तआला को पेश किया, कहा कि ये मेरा बेटा गवाही देगा। काजी शुरैह ने कहा कि ये बेटे की गवाही नहीं चलेगी आपके यहां पर। जिसको कह रहे हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला। शान तो ये है शेर खुदा की, शान तो ये है कि आप अर्शे मुअल्ला तक देख सकते हैं, अल्लाह ने ये नजर आपको अता की। मगर यहां शरीयत की पासदारी का मसला आ गया,
قانون شریعت کا مسئلہ آیا تو قاضی وقت حضرت علی شیر خدا کو گواہ طلب کیے. حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. یہ نہیں سنایا آپ نے. شریعت کے پاسداری کے لیے اپنے بیٹے کو گواہی میں پیش کیا. قاضی نے کہہ دیا کہ بیٹے کی گواہی نہیں چلتی، کیونکہ بیٹا تمہارے ہی حق میں بولے گا نا، کسی اور گواہ کو لے کر آؤ. حضرت علی نے اپنے غلام کو پیش کیا. قاضی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا غلام ہے. نہیں، غلام کی بھی گواہی نہیں چلے گی کیونکہ یہ بھی تمہارا ہی آدمی ہے. حضرت علی نے فرمایا اب تو میرے پاس کوئی اور نہ رہا. تو قاضی شریح نے لکھ کر دے دیا کہ یہ زیرہ اس یہودی کی ہے، حضرت علی کی نہیں ہے. حضرت علی خاموش چلے گئے. یہاں تک کہ وہ زیرہ حضرت علی جھوٹ بول سکتے؟ خلیفہ وقت ہے، اتنے فضائل ہے، صحابہ ٹھہرے ہوئے، کسی نے کوئی آپ کے شان والی حدیث پیش نہیں کی. شریعت کے تحت جو حکم آیا اس کو لے لیا. اسی لیے مسلمانوں نے اس طرح کے گستاخوں کو بھی عملی جواب دینے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا. مندر کا فیصلہ ہوا تب بھی پیچھے رکھا، کیونکہ مسلمان شریعت کا پاسدار ہے. یہ مسجدوں کو قربان کر سکتا ہے، ہر شے قربان کر سکتا ہے. شریعت محمدی سے بڑھ کر کوئی شے عزیز نہیں ہے مسلمانوں کو. جب وہاں سے باہر نکلے، اب یہودی کو تو معلوم تھا. باہر نکلنے کے بعد اس نے کہا اے علی کیا بات ہے، خلیفہ تم ہو، قاضی تمہارا ہے، میں تمہارا دشمن یہودی ہوں. تم نے دو گواہی پیش کی، اگر قاضی چاہتا تو تمہاری گواہی لے سکتے تھے، کیوں نہیں لیے؟ کہا کہ ہمارے پاس شریعت کا مقام ہے، نہ قاضی کا مقام ہے نہ خلیفے کا مقام ہے. یہاں سب برابر ہے حضور پاک کی شریعت کے سامنے. یہودی نے کہا واہ، یہ تو مذہب یہ ہوا، ہمارے پاس اگر ہوتا، ہمارے پاس معزز لوگ زنا بھی کرتے تو معاف کر دیتے تھے، اور کوئی معمولی سا آدمی، کم طبقے کا آدمی معمولی بھی گناہ کرتا تو اس کو تختے دار پر سولی دے دیتے تھے. یہ مذہب تو وہ تھا. اے علی ہاتھ لاؤ بڑھاؤ، ایسا مذہب قبول نہ کروں تو کیا کروں؟ یہی بات لکھی ہوئی تھی تورات میں تمہارے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں اپنے محبوب کے، اپنے نبی کی شریعت کو حفاظت کرنے کے لیے کسی بڑے چھوٹے کا کوئی مقام نہیں رکھتے. ہم نے یہ پڑھا ہے تمہارے بارے میں. تو عزیزان محترم، یہ جو مسلمان کا رویہ ہے اس میں صرف یہ ہے کہ یہی ہمارا بین ثبوت ہے کہ ہم اسلام کے، ہم اس ملک کے آئین کو، قانون کو اتنا احترام سے دیکھتے ہیں، ورنہ کوئی دور نہیں ہے کہ مسلمان اپنا قدم اٹھا سکے. یہ ہمارے اس سے معلوم، اور اسلام خود یہ کہتا ہے کہ اپنے ملک کے قانون کی حفاظت کرو. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس ملک کے قانون کا سب سے زیادہ پاسدار مسلمان ہیں. تو محترم دوستو، یہ تو بات ہوئی اب تک ان کی. کچھ اپنی بھی بات کریں گے، کچھ ہم اپنی بات کریں گے کہ مسلمان کون ہوتا ہے. لوگوں کے اندر جب اس طرح کی جرأتیں آتی ہے، لوگوں کے پاس اس طرح کا ایک معمول پیدا ہوتا ہے، کبھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا مسلمان. لیکن یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ مسلمان خود اپنے رسول کو چھوڑ دیا. سامنے والے کو یہ اسلام پر یا ہمارے پیغمبر پر حملہ کرنے کا موقع کیوں ہوا؟ اسی وقت تو کرتا جب وہ دیکھتا کہ ان کے اندر تعلق کم ہے. اب ہمارے باپ سے ہمارا کوئی جھگڑا ہو گیا، ہم کسی کے پاس گئے، وہ بھی دو چار بتا بھائی تمہارا باپ پہلے سے ایسا ہی تھا. اپنے باپ کا کوئی شکایت کیس لے کر گئے کہ بھائی میرا باپ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تو سامنے والا بھی دو چار اور کہتا کہ بھائی تمہیں معلوم نہیں پہلے سے تمہارا باپ ایسا تھا، وہ یہ کام کر کے ہے. جو سامنے والا جو میرے باپ کو میرے سامنے برائی سے جو شکایتیں بیان کر رہا ہے، اس کا سبب کون بنا؟ وہ برائی ہے نہیں ہے، بات کی بات ہے. اس کو موقع اس لیے ملا کہ میں خود باپ کا مخالف بن کے بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے اس کا منہ کھل گیا. جب ہمارے اندر رسول کی مخالفتیں قوموں نے محسوس کیا کہ یہ قوم خود اپنے رسول کی مخالف ہے، ان کے سنتوں کی مخالف ہے، ان کے شریعتوں کی مخالف ہے، ان کے لائے ہوئے دین اور کتاب کی مخالف ہے، یہ جب بات انہوں نے دیکھا تو ان کو موقع مل گیا کہ چلو بھائی اب جو ہے اب ہم بول لیں گے. تو ان کے اندر پہلے سے یہ مردہ ہے، بیٹھے مرے پڑے ہیں، ان کو کیا بھی کرے تو کیا ہوتا. کچھ اپنی ذات کا پتہ لے، ہم کس کی امت میں آئے، دنیا میں کیوں آئے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کچھ پتہ نہیں.
اتنا جاہل ہو گیا مسلمان، بھائی ہم معلوم نہیں، اگر صاحب بولتے معلوم نہیں، یہ نہیں معلوم وہ نہیں معلوم، دین سے اتنا دور ہے، دین سے ہماری دوری کی وجہ ہے۔ چند دن پہلے وہ وقت جب بھی، اب میں اس سے پہلے کا جو لاسٹ بیان کیا وہ بھی ایسا ہی بیان تھا، اب پھر بیان یہی بیان آیا، اس سے پہلے 2 مہینوں پہلے یہی بیان تھا، اب سیاسی بیان زیادہ کرنا پڑ رہا، کوئی خاص بات بولنے کا موقع ہی نہیں ہے، وہ ووٹوں کا چلا، اس کے بعد وقت ترمیمی قانون چلا، پھر یہ ہر چند دن کے بعد کوئی ایک ایشو ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بولتے جاؤ مسلمانوں کو، بولتے جاؤ، کوئی حص نہیں ہے ہمارا، صرف ہمارا دھرم، ہمارا مذہب کیا ہے ہمارے مسلمان کا؟ اچھا کھاؤ پیو اچھا رہو، مذہب کچھ بھی ہو جانے دو، رسول کچھ بھی ہو جانے دو، میں اچھا رہوں، میرا گھر میرے بیوی بچے اچھے رہے۔ پھر مسلمان نام کیوں رکھے، وہ بھی چھوڑ دے تو اچھا ہے نا۔ جس مسلمان کو ہفتے میں 1 مرتبہ 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت دینے کے لیے وقت نہیں ہے، کیوں جی رہا ہے وہ مسلمان؟ کیا ضرورت ہے اس کو مسلمان کہنے کا؟ کیا حق بنتا ہے اس کو مسلمان کہلانے کے لیے؟ نہ نصیحت لینے کے لیے فرصت ہے، نصیحت کا، حالانکہ قرآن پہ کہہ رہا ہے مسلمان کا مقام یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو نصیحت کرے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہماری صفت ہے، اور نصیحت کرنا دور کی بات، سننے کے لیے وقت نہیں ہے مسلمان کو۔ کب آ رہے بیٹھنے کے لیے جمعے میں؟ کب آ رہے وقت؟ اب یہ گھنٹہ نہیں ہے، اب مصیبتیں آ گئی، آفتیں آ گئی، ہزاروں میل سفر کر کے جاتے، اجمیر کو جاتے، درگاہوں کو سب جاتے، یہاں وہی خواجہ کے حکم کو توڑ کے وہاں جاتے، وہی خواجہ کے منشا کے تحت زندگی چھوڑ کے وہاں جاتے۔ یہ تعویذوں کے پیچھے، درگاہوں کے پیچھے، درگاہوں پر کیوں جاتے ہیں؟ ان کا فیض لے کے باطن کو روشن کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم دنیا کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت کی بھلائی رکھا، جمعے کا یہ حال ہے، نمازوں کو نہ رہا مسلمان، ضرورت ہی ہیں مسلمان، میرے کو پیسے مل گئے تو بس میں جی سکتا ہوں، اور کچھ ضرورت نہیں ہے، میری دکان اچھی ہو، فلاں اچھی ہو، بس ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے۔ اب وہ آخری ٹائم، اب تو ابھی بہت آنے والے لوگ ہیں، وقت ہو گیا نا، خطبے تک، نماز تک بھی آنے والے ہیں، اتنا وقت 2-3 منٹ 5 منٹ کے لیے نہ جمعے کو آنے والے لوگ بھی مسلمان، اور کچھ تو وہ ہے اس کی بھی توفیق نہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہم تیار ہے، ارے تم کو آنے نہیں دیا گیا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو اللہ تعالیٰ دور کر دیا، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، نہ طریقہ ہے، نہ اللہ کے بارگاہ میں ٹہرنے کا کوئی طریقہ ہے، کب تک جئیں گے؟ کیا وہ دن نہیں ہے زندگی میں ہمارے جب صورت دکھانا ہے؟ اسلام پر، مسلمانوں پر آفتیں آ رہی ہے، بے در پہ آفتیں آ رہی ہے، بار بار بولا جا رہا ہے بدلو اپنی زندگی کو، نہ لباس بدلنے تیار، نہ صورت بدلنے کے لیے تیار، نہ وقت دینے کے لیے، ہفتے میں 1 دن وہ جگہ کر کے اپنے جان مال کو قربان کر کے اسلام کو بچا کر لائے ہیں۔ اچھا ہوا ہم نہیں تھے اس وقت، 100 بار اچھا ہوا کہ ہم اس دور میں نہیں تھے، اگر ہوتے تو ہرگز مسلمان نہیں ہوتے تھے، کوئی منافق یا کوئی مشرک یا کافر ہوتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، بڑا سخت بولا ہوں، دیکھتے دیکھتے زبان اور سخت ہو رہی ہے، میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ بیان کرنا ہی چھوڑ دوں، مگر کچھ لوگ زبردستی کر کر کے مجھے بلاتے ہیں، حالات یہ ہے، میں تو کچھ نہیں بولا، ذرا تصور کیجئے اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا؟ بیان نہیں کرتے، وہاں درہ لے کے ٹھہرتے تھے، ہر دکان پہلے چلتی اتنی تھی اذان کے بعد ان کے پاس، اسی لیے اسلام سلامت تھا، اسلام محفوظ تھا۔ آج ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، سب سے بڑی بات، آزاد جینا چاہتے ہیں ہم، کوئی بولنے والا مجھے نہ ہو، بڑے سب خاموش ہو جائے، میں جیسا چاہوں زندگی گزار لوں، تو یہ مسلمان نہیں، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہوتا ہے۔ بڑا میں گہرائی سے معافی چاہتا ہوں، مگر جو بات کہا ہوں سخت کڑوی کہا ہوں، مگر حق کہا ہوں، حق کہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمارے زندگیوں میں انقلاب عطا فرما، ہماری زندگیوں میں ایمان عطا فرما، ایمان کی لذت عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عطا فرما، تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔